ایک عرصے سے انڈیا عالمی سطح پر مشکل میں نظر آ رہا تھا اور اب ایک کے بعد ایک کامیابی، پہلے یورپی یونین اور اب امریکہ کے ساتھ ایک غیر معمولی تجارتی معاہدہ۔ بظاہر یہ انڈین بزنسز کے لیے اچھی خبر ہے۔ جہاں امریکہ میں ان کی پروڈکٹس پر 50% ٹیرفز لگ گئے تھے، وہ اب صرف 18% رہ جائیں گے، اور یہ ڈیل پاکستان پر لگے 19% اور بنگلہ دیش پر 20% ٹیرف سے بھی کم ہے۔ میں ہوں خالد کرامت اور یہ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہنما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا پاکستان کے انڈیا کے ساتھ T20 ورلڈ کپ میچ نہ کھیلنے سے انکار پر بحث مسلسل جاری ہے۔ کیا پاکستان کو میچ نہ کھیلنے پر بھاری نقصان اور ایکشن کا سامنا ہوگا؟ اسرائیل نے غزہ کو مصر کے ساتھ ملانے والی رفح کراسنگ کھول دی ہے، لیکن اسے بہت کم فلسطینی استعمال کر پا رہے ہیں۔ کل صرف 5 مریضوں نے سرحد پار کی۔ اس ڈیل کو انڈیا اور امریکہ کے تعلقات کے تناظر میں ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ انڈیا روس کو چھوڑ کر امریکہ اور وینزویلا سے تیل خریدے گا۔ انڈین بزنسز اور پروڈکٹس پر لگنے والے ٹیرفز بھی کم کیے گئے ہیں، لیکن ساتھ ہی بائی امریکن پالیسی کے تحت امریکی مصنوعات کی انڈیا میں خریداری کے اضافے کی بات ہو رہی ہے، اور دعویٰ ہے کہ امریکن پروڈکٹس پر کوئی ٹیرفز نہیں ہوں گے اور اس تجارت کی مالیت $500 ارب سے زائد ہوگی۔ یورپی یونین کے ساتھ ڈیل کے برعکس امریکہ کے ساتھ معاہدے میں زرعی مصنوعات کے شامل ہونے کا دعویٰ بھی ہے۔ یہ ٹریڈ ڈیل انڈیا کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ ممبئی سے ارچنا تیواری۔ بس یہ خبر کہ US بھارتی پروڈکٹس پر ٹیرف کم کرنے والا ہے، اس سے ہی بھارتی کاروباریوں اور ایکسپورٹرز میں کافی راحت محسوس کی گئی ہے۔ ٹریڈ ڈیل کے ڈیٹیلز ابھی تک صاف نہیں ہیں، پر اتنا پتہ ہے کہ US انڈین پروڈکٹس پر ٹیرف 50% سے کم کر کے 18% تک کرنے والا ہے، اور یہ ایک بہت اہم بات ہے کیونکہ US انڈیا کے لیے ایک بہت ہی اہم ٹریڈنگ پارٹنر ہے، اس کا سب سے بڑا ایکسپورٹ مارکیٹ ہے۔ بھارت جو ایکسپورٹ کرتا ہے اس کا 1/3 سے زیادہ امریکہ جاتا ہے، اور انڈیا کے بہت سے لیبر انٹینسو سیکٹرز جیسے کہ ٹیکسٹائلز، جیمز اینڈ جیولری، سی فوڈ، یہ سارے ہائی ٹیرفز کے وجہ سے کافی پریشانی میں تھے۔ 30 سے 50% تک ان کا بزنس کولیپس کر چکا تھا، سو ان کے لیے ایک بہت بڑی راحت ہے، اور اس کا سیدھا اثر سٹاک مارکیٹ پر بھی دیکھنے کو ملا ہے۔ آج کے ارلی ٹریڈ میں سٹاک مارکیٹ 3% سے بھی اوپر میں ٹریڈ کر رہا تھا۔ بھارتی روپیہ جو پچھلے کچھ ہفتوں میں بہت ہی دباؤ میں رہا تھا، آج ڈالر کے مقابلے میں کافی مضبوط رہا ہے۔ حالانکہ 18% ابھی بھی ہسٹوریکل طریقے سے دیکھیں تو زیادہ ہے انڈین پروڈکٹس کے لیے، پر پھر بھی یہ انڈیا کو دوسرے ایشین پیئرز جیسے بنگلہ دیش، ویتنام، انڈونیشیا یا چائنا، ان سب کی برابری میں لا کر کھڑا کرتا ہے۔ ان سب کے اوپر بھی اسی پرکار کے ٹیرف ہیں 18 سے 25% تک۔ سو گلوبل مارکیٹ میں انڈین ایکسپورٹرز کو اس سے تھوڑی راحت ملے گی اور ایک کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج بھی ملے گا۔ پر سب سے اہم بات اس پورے ڈیل میں یہ ہے کہ اس کی ڈیٹیلز ابھی تک اس میں کوئی خلاصہ نہیں ہوا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ بھارت نے یہ مانا ہے کہ وہ رشیا سے تیل نہیں خریدے گا، US اور وینزویلا سے تیل خریدے گا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ امریکن پروڈکٹس پر انڈیا کوئی بھی ٹیرف چارج نہیں کرے گا۔ ان کسی بھی بات پر بھارت کی طرف سے کوئی بھی کنفرمیشن نہیں آیا ہے، نہ تو پرائم منسٹر کے آفس سے، نہ ہی ایکسٹرنل افیئرز منسٹری کے آفس سے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ بھارت اور امریکہ کے بیچ کے رشتے اسی بات پہ تناؤ پورن ہوئے تھے، کیونکہ امریکہ کو پرابلم تھی کہ انڈیا رشیا سے تیل کیوں خرید رہا ہے، اور دوسری بات یہ تھی کہ انڈیا اس بات پر قائم تھا کہ وہ اپنی پولیٹیکلی سینسیٹیو ایگریکلچر اور ڈیری مارکیٹس کو امریکن پروڈکٹس کے لیے پوری طرح سے نہیں کھولے گا۔ تو دونوں دیشوں کے بیچ میں کن باتوں پر چرچا ہوئی ہے، کن باتوں پہ اگریمنٹ ہوئی ہے، یہ جانے بنا ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ابھی اس بات کو صرف ایک پولیٹیکل سگنل کی طرح دیکھا جائے، نہ کہ ایک پورے ٹریڈ ڈیل کی طرح۔ یعنی اس ٹریڈ ڈیل کو فی الحال ایک پولیٹیکل سگنل کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ یہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ایکسپرٹس کو نہیں لگتا کہ انڈیا امریکہ سے اتنی زیادہ خریداری کرے گا جتنا دعویٰ صدر ٹرمپ نے کیا ہے، کیونکہ 2024 میں دونوں ممالک کے درمیان مجموعی دو طرفہ تجارت صرف $212 ارب تھی۔ برج انڈیا تھنک ٹینک کے بانی پراتک دتانی کے مطابق بھارت نے پچھلے سال امریکہ سے صرف 41.5 ارب مالیات کی اشیاء خریدیں۔ اس لیے یہ ممکن نہیں کہ یہ بڑھ کر $500 ارب تک پہنچ جائیں، اور پھر صدر ٹرمپ کا یہ دعویٰ کہ انڈیا روس سے تیل نہیں خریدے گا، یہ بھی اتنی آسان نہیں ہوگا۔ یہ ضرور ہے کہ انڈیا روس سے کم تیل خرید رہا ہے، لیکن انڈیا کے رشیا کے ساتھ پرانے تعلقات ہیں اور اس بات کا امکان کم ہے کہ یہ کاروبار مکمل طور پر بند ہو جائے۔
2022 سے یوکرین میں جاری جنگ کے بعد انڈیا سستے روسی خام تیل کا سب سے بڑا خریدار بن چکا ہے، اور صدر کی جانب سے کی گئی زیرو ٹیرف کی بات کریں تو تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کا یہ دعویٰ انتہائی مشکوک ہے کہ انڈیا تمام ٹیرفز زیرو تک لانے پر آمادہ ہو گیا ہے، کیونکہ ایگریکلچر پر ٹیرف ختم کرنا انڈیا کے لیے سیاسی طور پر انتہائی حساس ہے۔ اس کی وجہ کروڑوں افراد کا روزگار اور ملک میں غذا کی کمی جیسے مسائل ہیں۔ انڈیا کی کچھ اہم برآمدی صنعتیں ٹرمپ کے ٹیرف سے مستثنیٰ رہیں، جن میں فارماسیوٹیکل کا شعبہ شامل ہے۔ انڈین فارماسیوٹیکل الائنس کے مطابق امریکہ میں استعمال ہونے والی تقریباً نصف جنیرک ادویات انڈیا فراہم کرتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق پیر کو صرف 5 زخمی یا بیمار فلسطینی اور ان کے رشتہ دار رفح کراسنگ سے غزہ اور مصر کے درمیان گزرے۔ اس بارڈر کراسنگ کو اسرائیل کی طرف سے صرف جزوی طور پر کھولا گیا ہے۔ رفح کراسنگ سے روزانہ 50 افراد کو یہ سفر کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، اور اسے کھولنا صدر ٹرمپ کے غزہ کے لیے امن منصوبے کا دوسرے مرحلے کا اہم حصہ ہے۔ اسرائیل BBC سمیت بین الاقوامی خبر رساں اداروں کو غزہ کے اندر سے آزادانہ رپورٹنگ کی اجازت نہیں دیتا۔ تل ابیب سے لوسی ولیمسن کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں عالیہ ناز کی۔ یہ غزہ کے وہ باشندے تھے جن کے پاس گولڈن ٹکٹس تھیں، ایسے مریض جن کے علاج کی واحد امید بیرون ملک تھی اور جنہیں پیر کے روز رفح کے راستے مصر جانے کی اجازت دی گئی۔ 20,000 بیمار اور زخمی افراد میں سے چند درجن جو روانگی کے منتظر تھے، ان میں ابراہیم بھی شامل تھے، جنہیں ان کی اہلیہ سما سہارا دے کر لے جا رہی تھی۔ جنگ میں ان کی آنکھیں زخمی ہو چکی تھیں۔ ابراہیم کا کہنا ہے کہ یہاں جدید آلات موجود نہیں ہیں، انہیں کافی وقت لگا، لیکن اب ان کو بلایا گیا ہے اور وہ آ گئے۔ ہسپتال کا یہ قافلہ چند درجن افراد کے لیے ایک ہلکی سی امید کی کرن ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کے آگے بڑھنے کی ایک جھلک بھی دکھاتا ہے۔ سرحد پر گھنٹوں کا انتظار اور سخت سیکیورٹی چیکس، خاندانوں اور طبی عملے دونوں نے تاخیر کی شکایت کی۔ پیر کے روز غزہ کے 50 لوگوں کو مصر سے واپس اپنے گھروں کو لوٹنا تھا، مگر رات گئے تک ان کی آمد کے کوئی آثار نہیں تھے، حالانکہ غزہ سے چند مریض کئی گھنٹے پہلے ہی مصر پہنچ چکے تھے۔ قاہرہ سے سفر کرنے والوں میں فاتن ابو وطفہ بھی شامل تھیں۔ وہ 2024 کے موسم بہار میں غزہ سے روانہ ہوئی تھیں۔ احساس ناقابل بیان ہے کہ واپس جا کر اپنے بچوں اور خاندان سے دوبارہ ملیں، اس جگہ جہاں آپ نے زندگی گزاری اور پرورش پائی۔ لیکن غزہ میں اب بھی ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو بے تابی سے وہاں سے نکلنے کے انتظار میں ہیں۔ یامن کے کولہے پیدائشی طور پر اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ان کے والد کہتے ہیں کہ یامن کو چلتے دیکھ کر ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو بیرون ملک سرجری کے لیے لے جانے کے موقع کے انتظار میں ہیں۔ اس پروسیجر کے لیے عمر کی حد 3 سال ہے۔ یمن 2.5 سال کا ہے۔ ہمارے پاس اپنے بیٹے کو مستقل معذوری سے بچانے کے لیے صرف یہی ایک موقع ہے۔ امید کی ہلکی سی کرن، مگر بہت کمزور۔ رفح سے مریضوں کو آہستہ آہستہ گزرتے دیکھنا بہت تکلیف دہ منظر ہے، جب آپ کی دنیا ایک 2 سالہ بچہ ہو اور اس کا مستقبل اسی راستے سے جڑا ہو۔ اور اب ایک ٹرینڈنگ سٹوری پر بات کرتے ہیں۔ پاکستان انڈیا کے ورلڈ کپ میچ پر بات ختم ہی نہیں ہو رہی۔ ایک طرف ڈسکشنز ہو رہے ہیں کہ پردے کے پیچھے بات چیت ہو رہی ہے کہ کسی طرح اگریمنٹ ہو جائے اور پاکستان انڈیا کے خلاف میچ کھیلے، کیونکہ میچ نہ ہونے کی صورت میں بڑا نقصان ہونا ہے۔ لوگ اچھے وقتوں کو یاد کر رہے ہیں، ایسی تصویروں کا ذکر ہو رہا ہے، شیئر ہو رہی ہیں، اور یہ تو ہر کسی کو یاد ہوگی۔ اچھا، چاہے گراؤنڈ میں زبردست مقابلہ ہو، لیکن آپس کے تعلقات ہمیشہ اچھے نظر آتے تھے۔ میچ کے دوران سپورٹس مین اسپرٹ نظر آتی تھی، چاہے ہار ہو یا جیت، اور میچ سے باہر بھی۔ لیکن اس وقت جو ڈسکشنز ہو رہے ہیں وہ ذرا مختلف ہیں، اور لگتا ہے کہ ہر کوئی ICC کے رولز کا ایکسپرٹ بن گیا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو یہ سزا ملے گی، وہ سزا ملے گی، کرکٹ سے نکال دیں گے۔ کوئی یاد کروا رہا ہے کہ پہلے انگلینڈ نے، آسٹریلیا نے اور دوسرے ملکوں نے ٹورنامنٹس میں میچ نہیں کھیلے اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اور اس ڈسکشن میں بہت سے لوگ ایک بیان شیئر کر رہے
رہے ہیں بہت سے اخبارات میں ICC کے سابق چیئرمین احسان مانی سے یہ بیان منسوب کیا جا رہا ہے کہ ICC پاکستان کو انڈیا کے خلاف ICC مینز T20 ورلڈ کپ کے گروپ مرحلے کے میچ کا بائیکاٹ کرنے پر سزا نہیں دے سکتا۔ اس بیان کے مطابق یہ فیصلہ حکومت کے کہنے پر کیا گیا ہے اور یہ ICC کے دائرۂ اختیار سے باہر ہے۔ فی الحال کچھ پتہ نہیں اور بہت سی باتیں بھی گردش کر رہی ہیں۔ اصل میں تو 15 فروری کو پتہ چلے گا کہ ہونا کیا ہے، تب تک سب کے ہاتھ ایک موضوع لگا ہوا ہے، اس پر سوشل میڈیا پر پوسٹ اور ویڈیوز لگتی رہیں گی۔ براڈ کاسٹرز کو میچ ہونے کا نقصان ہو نہ ہو، کانٹینٹ بنانے والے مصروف رہیں گے۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں باقی خبروں پر۔ روس نے ایک ہفتے کے وقفے کے بعد یوکرین پر بڑا فضائی حملہ کیا ہے جس میں پاور پلانٹس اور انرجی کی تنصیبات نشانہ بنی۔ صدر زیلنسکی نے روس پر شدید سردی کا استعمال کر کے لوگوں کو دہشت زدہ کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ سینکڑوں ڈرونز اور میزائل استعمال کیے گئے۔ ان حملوں میں 9 لوگ زخمی ہوئے۔ سابق امریکی صدر بل کلنٹن اور سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کے بارے میں کانگریس کی تحقیقات میں گواہی دینے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ یہ اعلان اس ووٹ سے چند دن پہلے آیا ہے جس میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ انہیں کانگریس کی تحقیق میں گواہی دینے سے انکار کرنے پر مجرمانہ ہتک کے الزام میں سزا دی جائے یا نہیں۔ مسٹر کلنٹن جیفری ایپسٹین سے واقفیت رکھتے تھے لیکن ان کا موقف ہے کہ وہ ایپسٹین کے جنسی جرائم سے لا علم تھے اور وہ 2 دہائیاں قبل اس سے تعلقات ختم کر چکے تھے۔ ناسا نے آرٹیمس 2 راکٹ کے لانچ کا ابتدائی ٹیسٹ روک دیا ہے۔ امریکی خلائی ایجنسی نے لانچ پیڈ پر ہائیڈروجن کے لیک ہونے کی وجہ سے کاؤنٹ ڈاؤن روک دیا۔ یہ مشن کے لیے ایک اہم ٹیسٹ تھا۔ مارچ میں متوقع اس مشن میں 50 سال سے زیادہ عرصے کے بعد خلا بازوں کو چاند تک بھیجا جانا تھا۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ریلوے نیٹ ورک کو بڑی تیزی سے بڑھایا جا رہا ہے لیکن ٹورزم کے لیے مشہور علاقے پہلگام تک اس نیٹ ورک کو جوڑنے پر لوگ ناراض ہیں۔ اس منصوبے کی وجہ سے سینکڑوں رہائشی مکان اور درجنوں بستیوں میں زرخیز میووں کے باغات ہیں جو متاثر ہوں گے۔ سری نگر سے BBC نیوز اردو کے ریاض مسرور اور اقبال حسین کی رپورٹ۔ کشمیر میں ریلوے نیٹ ورک سے سفر تو آسان ہو گیا ہے لیکن بعض علاقوں میں لوگ ایسے منصوبوں سے پریشان بھی ہیں۔ مشہور سیاحتی مقام پہلگام تک ریلوے نیٹ ورک بڑھانے کا منصوبہ بستیوں، میوہ باغات اور کھیت کھلیانوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ بیشتر کشمیریوں کا روزگار انہی کھیتوں سے جڑا ہے۔ یہی وجہ ہے پہلگام کے آس پاس کی بستیوں میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ ہمارا سب کچھ اسی ٹریک میں جا رہا ہے۔ ہم نے باغ بنائے تھے وہ بھی جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ہمارے بچے پڑھ لکھ کر بے روزگار ہیں۔ پھر ہم خودکشی کریں گے اور کیا کر سکتے ہیں؟ سیب کے درختوں کی کٹائی کا خیال تک آنے سے اکثر نوجوان نہایت جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اس ٹریک کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں جو یہ پیڑ ہے یہ کٹتے جا رہے ہیں۔ اب ان پہ آری لگے گی، سمجھ لو ہماری جو گردنیں ہیں ان پہ آریاں لگے گی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ پہلگام تک ریل لے جانے کا مقصد مسافروں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے۔ پہلگام سے ہی امرناتھ مندر کی طرف پہاڑی راستہ جاتا ہے جہاں ہر سال پورے انڈیا سے لاکھوں ہندو یاتری برف سے بنے شیولنگ کے درشن کرنے آتے ہیں، لیکن جن بستیوں سے یہ لنک گزرنے والی ہے وہاں لوگ مایوسی اور بے بسی کا شکار ہیں۔ بے چینی ہمارے گاؤں میں ہو رہی ہے۔ یہ بے چینی آپ یہاں سے پورے پہلگام تک دیکھیں گے سر، سبھی گاؤں میں یہی بے چینی ہے۔ حکومت نے متاثرہ کسانوں کو معاوضہ دینے کا اعلان تو کیا ہے، تاہم لوگوں میں اس منصوبے سے بے اطمینانی پائی جاتی ہے۔ مجھے گورنمنٹ دے دے گا اس درخت کا دے دے گا مجھے 1000 روپیہ، وہ 100 درخت ہوں گے کتنا ہو گیا؟ 1,00,000 روپیہ۔ سر میرے کو کیا ملے گا؟ لیکن ان 100 درخت کی وجہ سے میرا گزارا چل رہا ہے، میرا گھر چل رہا ہے، میرے بچے چل رہے ہیں، میں ان کو پڑھا رہا ہوں، میں ان کو شادی کر رہا ہوں۔ سیاسی حلقے بھی اس منصوبے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہاں ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے گزارے پہ آپ پیٹ پہ لات مار کے یہ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ کشمیر میں میوہ صنعت کا حجم 10,000 کروڑ ہے اور وادی کی 80% آبادی کا روزگار اسی صنعت سے وابستہ ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ ریلوے منصوبہ سیاحوں کی آمد و رفت کو آسان بنانے کے لیے ہے، لیکن 44 گاؤں اس سے متاثر ہوئے ہیں اور لوگوں کا کہنا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں زرخیز میوہ باغات ختم ہو جائیں گے اور ساتھ ہی 40 سے زیادہ بستیوں میں سینکڑوں کنال کی اراضی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ ریاض مسرور، BBC نیوز، پہلگام۔
ایک نئی تحقیق کے مطابق باقاعدگی سے مختلف طرح کی ایکسرسائز جیسے پیدل چلنا، دوڑنا یا سائیکل چلانا، یہ سب کچھ لمبی زندگی کی وجہ بن سکتا ہے۔ امریکہ میں 30 سال تک 1 لاکھ سے زیادہ افراد کی ہفتہ وار ورزش کا جائزہ لیا گیا اور محققین کو پتہ چلا کہ مختلف قسم کی ورزش کرنے والوں میں موت کا امکان ان لوگوں کے مقابلے میں 19% کم تھا جو صرف ایک ہی سرگرمی پر توجہ دیتے تھے۔ یہ سٹوری BBC نیوز کے نک جانسن نے کی ہے، جو آپ سنیں گے علی کاظمی کی آواز میں۔ 29 برس کی میڈی تیراکی کرتی ہیں، سائیکل چلاتی ہیں اور دوڑ لگاتی ہیں۔ وہ ویٹ لفٹنگ بھی کرتی ہیں اور یوگا بھی۔ جب میڈی ورزش نہیں کر رہی ہوتی تو وہ اپنے کام کے لیے بھی وقت نکالتی ہیں۔ کچھ دن ایسے بھی ہوتے ہیں جب میں بس ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتی ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ کچھ ورزشیں ہیں، خاص طور پر آہستہ رفتار والی، جو ذہنی صحت کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ورزش ہماری جسمانی اور ذہنی صحت پر کتنا مثبت اثر ڈالتی ہے، لیکن اس تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہر ہفتے مختلف قسم کی جسمانی سرگرمیاں کرنے والے افراد صرف ایک ہی قسم کی ورزش کرنے والوں کے مقابلے میں زیادہ طویل زندگی گزار سکتے ہیں۔ محققین نے امریکہ میں 30 سال تک 1,10,000 سے زیادہ مردوں اور عورتوں کی ہفتہ وار ورزش کی عادات کا جائزہ لیا۔ جو لوگ مختلف طرح کی ورزش کرتے تھے ان میں اس عرصے کے دوران موت کا خطرہ 19% کم تھا جو صرف ایک ہی سرگرمی پر توجہ دیتے تھے۔ ڈاکٹر جو بلوجیٹ انسٹیٹیوٹ آف سپورٹ ایکسرسائز اینڈ ہیلتھ سے وابستہ ہیں۔ ہم سب بہت مصروف زندگی گزارتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو کیا کہیں گی جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جم کی ممبرشپ نہیں، اتنا سامان نہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت بھی نہیں۔ اب ہم دن بھر مختصر وقفوں میں کی جانے والی سرگرمیوں پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں، جنہیں ہم ایکٹیویٹی سنیکس کہتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ کھیلنا اس کی ایک اچھی مثال ہے۔ اگر آپ دوپہر کے وقت سیر کے لیے نکلتے ہیں تو کیا آپ لیمپ پوسٹ کے درمیان اپنی رفتار کچھ تیز کر سکتے ہیں؟ ٹوبی جینکنز ایک والد ہیں اور کافی مصروف رہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی جم انسٹرکٹر بھی ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر دوسری قسم کی ورزش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ مجھے جم میں ٹریننگ اور ویٹ لفٹنگ سے وہ سب کچھ مل جاتا ہے جس کی مجھے ضرورت ہے۔ ہمیشہ کی طرح سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کچھ نہ کرنے کے مقابلے میں تھوڑی سی ورزش بھی کہیں بہتر ہے۔ آپ سب بھی فوراً جا کے ایکسرسائز شروع کریں۔ پروگرام میں بس آج اتنا ہی۔ خالد کرامت کو اجازت دیں۔